اسی طرح ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے آیت اللہ حرم پناہی. ان کے والد آیت اللہ حرم پناہی بزرگ، وہ یہ بیان کرتے ہیں حرم پناہی انہیں کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نسلاً بعد نسل، جنریشن سے بی بی معصومہ قم کے حرم کی تولیت ان تک پہنچی تھی، تو یہ متولی رہے، اس لیے انہیں حرم پناہی کہا جاتا ہے، یعنی حرم کی پناہ میں رہنے والے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایران کا شہر کرج، اس میں شہریار کرج کے نام سے ایک بہت بڑا بزنس مین، لیکن بہرحال اس کے حالات کچھ ایسے ہو گئے، اس نے نیت یہ کی کہ میں جاؤں گا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، اس زمانے میں جہاں فقط بسز، وہ بھی بہت پرانے زمانے کی، اس میں سفر ہوتا تھا، تو میں کچھ اسباب اپنے ساتھ لے کر جاؤں کہ 1 مہینہ کم از کم مشہد میں رکوں. اور وہ کچھ محنت سے کچھ جمع کر کے پہنچا مشہد، 2-3 دن رکا تھا کہ وہ جو اسباب لے کر گیا تھا، یعنی وہ جو کچھ رقم اس کے پاس تھی یا وہ کہیں گر گئی یا چوری ہو گئی. تو پہنچا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اور امام سے تقاضا کیا اور امام سے درخواست کی کہ مولا میں آپ کے پاس 1 مہینے کے ارادے سے آیا تھا تو میری مدد فرمائیے. 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن، اور شدید بھوکا بھی ہو گیا تھا، اس لیے کہ کھانا پینا بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پھر میں نے پہنچ کے کہا کہ مولا اب تو میں بہت شدید بھوکا ہو چکا ہوں، تو اب آپ کچھ کرم فرمائیے. تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے کسی مکاشفے میں مجھ سے کہا کہ جاؤ ایک خاص حرم کے صحن کی جانب اشارہ کیا کہ جس وقت چھوٹے صحن ہوتے تھے، کہ یہاں جو بڑی کلاک لگی ہوئی ہے اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا اس سے اپنا مسئلہ بیان کرنا. تو کہتے ہیں میں نماز شب پڑھ کے فوراً وہاں جا کے بیٹھ گیا. صبح کون داخل ہوتا ہے؟ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوا. اللہ اکبر، میں قریب پہنچا، ارے امام رضا نے مجھے اس کے پاس بھیجا، یہ تو پورے مشہد میں اسماعیل بے نماز کے نام سے مشہور ہے. نام ہے اسماعیل، لقب ہے نمازی نہیں، بے نمازی. کہتا ہے مجھے یقیناً کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی حاجت اس سے مانگوں گا، یہ تو نہیں پاسبل ہے. پھر پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس کہ مولا آپ نے بلایا ہے تو آپ کچھ کرم فرمائیے. تو امام رضا علیہ السلام نے پھر کہا کہ ہم تو تم سے کہہ چکے ہیں، کل پھر وہیں پر رہنا، جو داخل ہو اسی سے کہنا. تو اگلے دن پھر وہیں بیٹھا ہوا تھا، وہی اسماعیل، اب میں لقب دوبارہ نہیں دہراؤں گا، وہ داخل ہوا. تو میں نے اس سے جا کر کہا، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک کام ہے مجھے. جی. کہ وہ امام رضا علیہ السلام نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے تو میری کچھ مدد فرمائیے. تو تب اپنے پاس جیب سے نکالا کچھ اور مجھے دیا، اور کہا کہ جب تم 1 مہینے تک یہاں رک لو تو اپنا سارا ساز و سامان لے کر یہیں آنا، پھر یہاں سے ساتھ چلیں گے. وہ رقم جو دی تھی وہ میں نے گنی، تو وہی کہ جو 1 مہینے کے لیے میری کفایت کرتی تھی. 1 مہینے وہاں رکا، بعد میں اپنا سارا مال اسباب لے کر پہنچا. وہاں پہنچا تو اس کو وہیں پایا 1 مہینے بعد. اس نے کہا چلو ساتھ، میرا سامان کھول اٹھایا، کہا میرے پیچھے پیچھے چلو. بازار بزرگ مشہور ہے آج بھی مشہد میں. کہتے میں وہاں لے کے مجھے پہنچا تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے بس کی کوئی ٹکٹ وغیرہ دلوا رہا ہے تاکہ میں کرج پہنچ جاؤں. پہنچتے پہنچتے وہ ایک سنسان گلی میں لے کر گیا. تو اب میرے دل میں خوف آنے لگا، لیکن دل مطمئن اس طرح سے تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے بھیجا تو کوئی مصلحت ہوگی. ایک مقام پر پہنچ کر مال و اسباب اس نے رکھا، نیچے بیٹھ گیا کہ میری پشت پہ بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں چل سکتا ہوں، آپ بتائیے کہاں چلنا ہے. کہا نہیں میری پشت پہ بیٹھ جاؤ. کہا نہیں مجھے اچھا نہیں معلوم ہو رہا، آپ بتائیے کہاں چلنا ہے، میں چلتا ہوں. تو اس نے تھوڑا تندی اور سختی سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں میری پشت پہ بیٹھو. میں اس کی پشت پہ بیٹھ گیا. اس نے سامان اٹھایا اور 2-3 قدم چلے، ایسا لگا کہ جیسے زمین جلدی جلدی کچھ چل رہی ہے. ایک باغ میں پہنچے جہاں کچھ لکڑیاں تھیں، کئی لکڑیوں کو جلاتے ہیں، کچھ چائے کے لیے اہتمام کرتے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ یہ باغ کچھ میرا جانا پہچانا ہے. دیکھا تو وہی کرج کا باغ تھا کہ جہاں سے میں آیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا پہلے دن کہ مجھے کتنی ضرورت ہے، تو آپ نے مجھے کس طرح سے وہ رقم دی کہ جو میرے 1 مہینے کے لیے پوری تھی. کہا مجھ سے نہیں کہا تھا، امام رضا سے تو کہا تھا نا. امام رضا علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام سے کہا، انہوں نے مجھے حکم دیا میں تمہارے پاس پہنچاؤں. تو کہا تمہیں یہ بے نمازی کیوں کہتے ہیں لوگ؟ تو اس نے جواب دیا کہ بعض لوگ حسد کی وجہ سے
اور چونکہ انہوں نے خاص مجھے اس طرح سے کبھی نماز پڑھتے ہوئے مجمع میں دیکھا نہیں تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بے نمازی ہوں، جبکہ مجھے کبھی کبھار بسا اوقات تو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ میں حضرت حجت کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ امام کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا ہوا ہے رمضان کی راتوں میں، کسی خاص گناہ کو کہ اگر وہ گناہ ہو جائے تو پھر بخشش نہیں ہوگی، چھپایا ہوا ہے مختلف اور گناہوں میں تاکہ انسان ہر گناہ سے بچائے اپنے آپ کو، اور اپنے خاص اولیاء کو چھپایا ہوا ہے اپنے عام بندوں میں، تاکہ ہر شخص کا، انسان کا احترام کرو کہ پتہ نہیں یہی ولی اللہ نہ ہو۔ امام کی حدیث ہے۔